الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دین اسلام کی ترقی کسی بھی دور میں کسی بھی زمانے میں دشمنان اسلام کے لیے باعث تسکین نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ہر زمانے میں اسی بات کی کوشش کی جاتی رہی اور کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ اسلام کا نام اس دنیا سے مٹ جائے اور اس دین کا کوئی پیروکار بھی اس دنیا کے اندر نہ بچے. مختلف ادوار میں مختلف عناصر نے مختلف سازشیں رچیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کی کمزوری کی وجہ سے کمزور پڑ گیا. لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسلام دین حق ہے اور اسی نے غالب آنا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمام کے تمام ادیان پر غالب کرنا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس کے لیے جو اس دین کے ماننے والے ہیں ہر دور میں وہ محنت کرتے رہے محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ محنت قیامت کی صبح تک جاری رہے گی. جتنی بھی سازشیں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف کی جاتی رہی ہیں ان میں سے سب سے بڑی اور سب سے اہم سازش یہ کہ اسلام کے ماننے والوں کو کسی بھی معاملے کو بنیاد بنا کر آپس میں لڑا دیا جائے. اور اس میں سب سے بڑی بنیاد یہ وجہ بنی کہ جن حضرات کے ذریعے سے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے ان کی عظمت کو اور ان کی محبت کو کم کر دیا جائے. ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ ان لوگوں پر سے بعد میں آنے والے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے. جب اعتماد ختم ہو جائے گا تو یقیناً دین کے اندر سے ایسی ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں گی کہ 14 صدیاں پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک دور میں اور ان کے بعد صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں ان چیزوں کا تصور بھی موجود نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم بحیثیت مسلمان کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے. ہمارے وہ بڑے جنہوں نے اس دین کی سربلندی کی خاطر اپنا مال بھی قربان کیا اپنی جائیدادیں بھی قربان کی اپنا وطن بھی چھوڑا یہاں تک کہ وقت آنے پر اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کیا. ہمارا اعتماد ان ہستیوں پر سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس اعتماد کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے صرف اور صرف ایک کام من حیث المجموع اس پوری کی پوری امت کو کرنا چاہیے
اور وہ یہ کہ جو ہمارے اکابرین اور جو ہمارے بڑے اور جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں، صرف اور صرف قرآن اور سنت کے اندر جو ان کا مقام اور ان کے مرتبے کو جو بیان کیا گیا ہے، ہمیں صرف اور صرف اس مقام اور مرتبے کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اکثر یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کی کسی کتاب کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان موجود ہے، اور اللہ کے قرآن میں اور نبی کے فرمان میں جو ان حضرات کے مقام اور مرتبے کو بیان کر دیا گیا ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ انہی سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی رچی گئی کہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایسا تاثر یہ پیش کی جانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان دونوں طبقات کے اندر خدا نخواستہ بے حد اختلافات ہیں، اور دونوں طبقات ایک دوسرے کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ یہ تأثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمیں اس تأثر کو ختم کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن ان صحابہ کرام کے آپس کے تعلقات کو کیا تاثر دیتا ہے، کس طرح بیان کرتا ہے۔ اور قرآن نے صرف ایک لفظ کے اندر صحابہ کرام کے آپس کے تعلق کو بیان کر دیا، اور وہ کیا؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں تو یہ لوگ بہت سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، جب آپس میں ان کے ایک دوسرے کے تعلقات کا ذکر آتا ہے تو رحماء بینہم، یہ تو ایک دوسرے کے رفیق ہیں، فریق نہیں ہیں۔ فریق ہیں تو کافروں کے مقابلے میں ہیں، رفیق ہیں تو آپس کے تعلقات کے معاملے میں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دوہری فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اب میں اس موضوع کے اوپر نہیں آ رہا کہ اہل بیت کون ہیں اور کون نہیں ہیں، میں اس کے اوپر پہلے بھی کئی مرتبہ بات آپ حضرات کے سامنے کر چکا ہوں، لیکن مختصراً صرف اتنا سمجھ لیجیے عقیدے کی پختگی اور مضبوطی کے لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اور ان کی اولاد، یہ تمام کے تمام لوگ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اب یہ ظلم عظیم ہے کہ ہم کسی ایک شخصیت کو یا ایک فرد کو تو اہل بیت میں شمار کریں اور باقیوں کو اہل بیت سے خارج کر لیں، یہ ظلم عظیم ہے۔ میں ابھی اس بحث کی طرف نہیں آنا چاہ رہا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام کا اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ بات آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 صاحبزادیاں ہیں، اور ان میں سے سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ باقی جتنی بھی صاحبزادیاں ہیں ان سب کے نکاح بھی ہوئے، اولاد بھی ہوئے، لیکن کسی صاحبزادی کی اولاد 9 عمری سے آگے نہیں بڑھ سکی، بچپن میں ہی وہ بچے فوت ہوتے چلے گئے، سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے 3 صاحبزادے تھے، حسن، حسین اور محسن۔ محسن بھی بچپنے کی حالت میں فوت ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ کربلا کے واقعے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان کو بھی شہید کر دیا گیا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ صرف ایک صاحبزادے باقی بچے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے پھر ان کی اولاد کا سلسلہ چلا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی ہیں جن سے اولاد کا سلسلہ چلا، اور یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ دنیا بھر میں
سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت کے دن تک آخری آنے والا جو شخص ان تمام کا حسب نسب والد سے چلتا ہے. یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا سلسلہ، اولاد کا نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سے چلا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب شجرہ نسب پڑھا جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے اولاد کا سلسلہ ہے، صاحبزادی سے، بیٹے سے نہیں. بیٹے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جوانی کی عمر تک پہنچ ہی نہیں سکے تھے. 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ، طاہر، اور تینوں کے تینوں بچپن کے اندر ہی وفات پا گئے تھے. ایک ابراہیم، تینوں کے تینوں بچپن کے اندر وفات پا گئے تھے. تو صرف ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب چلا ہے. اب تعصب یہ پیش کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو باقی صحابہ کرام ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ کوئی اچھا تعلق نہیں تھا. یہ ایک غلط، متعصبانہ اور ایک جاہلانہ تاثر ہے. ہمیں اس تاثر کو ختم کرنا ہے. ہمیں صرف بیٹھ کر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا قرآن ان کے آپس کے تعلقات کو کیا کہتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرامین مبارکہ مقدسہ میں کیا تاثر پیش کر رہے ہیں کہ میرے اہل بیت اور میرے صحابہ کا آپس میں کیا تعلق ہے. میں صرف چند باتیں نمونے کے طور پہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے اہل بیت کا مقام سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا مقام کیا رکھا ہے. روایات میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، اور آج سے پہلے یہ فرشتہ کبھی اس زمین پر نہیں آیا، پہلی دفعہ آیا ہے اور نہ آج کے بعد آئے گا. اور اس نے مجھے آ کر اللہ کا سلام کہا ہے، اور سلام کے ساتھ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، شرم و حیا کا پیکر، جود و سخا کا پیکر، ایسی شرم و حیا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب پل صراط بچھایا جائے گا اور تمام لوگ پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے، جب فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گی تو باقاعدہ طور پہ ایک اعلان یہ کیا جائے گا کہ تمام کے تمام لوگ اپنی نظریں جھکا لیں. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد پل صراط پر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کی شرم و حیا کی جو خصوصی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن بھی اس کا پاس رکھا ہے. کتابوں کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ چاند رات ہے، چاند دیکھ رہے ہیں. یہ چاند دیکھنا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. چاند دیکھ رہے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے ہیں تو اپنی صاحبزادی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ چاند کیوں نہیں دیکھتی؟ کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بابا کی سنت ہے؟ تو عرض کیا کہ ابا جان معلوم ہے یا رسول اللہ، معلوم ہے کہ آپ کی سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی صحابہ، وہ آپ کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے ہیں، ایک ایک ادا پر جان قربان نچھاور کرنے والے ہیں. میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے آج سارے کے سارے صحابہ جمع ہوں گے اور اس چاند کو دیکھ رہے ہوں گے. مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ جس چاند پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ رہی ہو، فاطمہ اس چاند کو کیوں دیکھے؟ ایسی شرم و حیا اللہ پاک نے عطا فرمائی. ایک رات 2 رکعت نماز کے لیے نیت مان لی، ساری رات گزر گئی، 2 رکعتیں ختم نہیں ہونے پہ آ رہی. اذان، فجر کی اذان سنائی دی تو سلام پھیرا اور دعا کی کہ یا اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئیں، ابھی تو فاطمہ کی 2 رکعت نماز بھی مکمل نہیں ہوئی ہے. یہ ہیں ہمارے بڑے، اور ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایسے بڑوں کے ماننے والوں میں سے ہیں. ہم کس بات پر ہم احساس کمتری کا شکار ہیں؟ کیا ہمارے اندر ایسے معاملات پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمارا اپنے بڑوں کے اوپر سے اعتماد ہی اٹھتا چلا جا رہا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحبزادے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں.
ان کی جب پیدائش ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کو اٹھا کے لے کے آئے، یا رسول اللہ، فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا جی حرب، جنگجو۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ ٹھیک ہے جی، حسن ہو گیا۔ 10 مہینے کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ 10 مہینے کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جاتے ہیں، علی پھر حسین کو گود میں اٹھا کر لے کے آتے ہیں۔ پوچھا علی کیا نام رکھا؟ میں نے کہا جی حرب، جنگجو۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے، حسین۔ اور پھر ایک جملہ اور بھی ارشاد فرمایا کہ جب سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ پاک نے تخلیق فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نام میرے بچوں کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ آج سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا، آج سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں رکھا گیا۔ یہ وہی خصوصیت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب سید الانبیاء محمد الرسول اللہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک محمد نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ یہی خصوصیت اللہ پاک نے ان دونوں صاحبزادوں کو عطا فرمائی کہ حسن اور حسین، یہ 2 نام اللہ تعالیٰ نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے میرے بچوں کے لیے۔ آج سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ یہ حسن اور حسین پہلے بچے ہیں جن کا یہ نام رکھا گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ محبت اور شفقت، اس کے کیا کہنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت رکھنا، اور یا اللہ جو ان سے محبت رکھے تو اس سے بھی محبت رکھنا، اور جو ان سے بغض رکھے یا اللہ تو اس سے بھی بغض رکھنا۔ اور ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں حسن اور حسین سے محبت رکھ کر اپنا ایمان باقی رکھنا ہے، یا حسن اور حسین کا بغض اپنے دل میں بٹھا کر اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ ریحانۃ النبی، نبی کے گھر کی خوشبو ہیں یہ، 2 خوشبودار پھول تھے یہ۔ ایک تیسرے بھائی بھی پیدا ہوئے محسن، لیکن وہ بچپن کی حالت میں انتقال کر گئے۔ یہ حسن اور حسین 2 بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ واجب ہے، واجب جمعے کا خطبہ واجبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حسن اور حسین سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی، دونوں بچپنا تھا، لڑکھڑاتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک گر جاتا ہے، دوسرا گر جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار نہیں آیا، جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا، جا کر حسن اور حسین کو گود میں اٹھایا، اور پھر قرآن کریم کی آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد، تمہارا مال، یہ سب کے سب تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور پھر ایک کو اپنے دائیں طرف بٹھایا، ایک کو اپنے بائیں طرف بٹھایا۔ اقرا بن حابس بنو تمیم کے سردار تھے، وہ ایک وفد لے کر آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری ہوئی تو حسن اور حسین آ گئے دونوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کو پیار کر رہے ہیں، دوسرے کو پیار کر رہے ہیں۔ تو وہ اقرا بن حابس کہنے لگے کہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کبھی کسی کو پیار نہیں کیا، آپ اتنا پیار کر رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تیرے دل کے اندر رحم کا مادہ ہی نہیں رکھا تو ہم کیا کریں گے۔ بچوں سے شفقت، بچوں سے محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان حسنین کریمین کا بوسہ اس طرح لیا کرتے تھے کہ اپنا ایک ہاتھ یہ اس جگہ پر رکھ لیا کرتے تھے، اور پھر ایک ہاتھ سے سر کو پکڑتے تھے، پھر ایسے اپنے قریب لے کر آتے تھے، پھر ان کے ماتھوں پیشانی کو چوما کرتے تھے، پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اتنی محبت اور اتنی شفقت۔ چھوٹے تھے حسن، چھوٹے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جیسے ہم بچوں کو زبان نہیں نکال کے ایسے زبان نکال کے ان کو ایسے چلاتے تھے زبان نکال کے، تو وہ چھوٹے سے تھے، انہیں وہ سرخ رنگ کی زبان نظر آتی تھی، وہ ایسے ہاتھ اپنا آگے بڑھاتے تھے کہ میں زبان کسی طریقے سے پکڑ لوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر فوراً اپنی زبان اندر کر لیا کرتے تھے۔ جیسے ہم بچوں کو کبھی کبھی چڑھاتے ہیں نا، پیار میں آ کے ایسے کر دیا، تو جیسے ہی وہ زبان پکڑنے لگے فوراً زبان کو اندر کھینچ لیا۔ اتنی محبت اور اتنی شفقت۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ میرا یہ بیٹا
مسلمانوں کی دو جماعتوں کے اندر صلح کروائے گا، اور واقعتاً یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں صلح کروائی۔ حسین کے متعلق فرمایا کہ مجھے اس کی شہادت کی پیشگی اطلاع دے دی گئی ہے، مجھے بتلا دیا گیا ہے کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے، اور جبرائیل نے اس جگہ کی مٹی بھی مجھے لا کر دکھائی ہے۔ اس سے بڑا ظلم تاریخ انسانیت کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا۔ دو شہادتیں ایسی ہیں تاریخ انسانیت میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، دو شہادتیں ایسی ہیں کہ جن سے زیادہ مظلومانہ شہادت آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی، انسانیت کی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ دو شہادتیں ہیں، ایک سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ان شہادتوں کی المناک داستانیں ہیں، ایسی داستانیں ہیں کہ خدا کی قسم کلیجہ منہ کو آتا ہے بیان کرتے وقت کہ اتنا ظلم۔ ظالم بدبختوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ حضور علیہ السلام کی اولاد ہے، ظالم بدبختوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ اس خاتون کے بچے ہیں جس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا۔ ظالم بدبختوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ اس علی کے بچے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے حیدر کا لقب عطا فرمایا، یہ اس علی کے بچے ہیں۔ ظالم و بدبختوں نے اتنا بھی نہ سوچا اور نبی علیہ السلام کے گھرانے کے مہکتے ہوئے پھولوں کو، مہکتی ہوئی کلیوں کو مسل کر رکھ دیا۔ خدا کی قسم کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بہرحال بات کسی اور طرف نکل گئی۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ عمومی تاثر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان میں خدا نخواستہ بڑے اختلافات تھے۔ میں صرف اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے چند ایک مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نکاح کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، اب ان کا نکاح کرنا ہے، کس سے کیا جائے نکاح؟ آپشن رکھی ہوئی ہے، کس سے کیا جائے اس کا نکاح؟ ابو بکر کے سامنے بات ہوتی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات ہوتی ہے۔ یہ دونوں حضرات آپس میں بیٹھ کر یہ مشورہ کرتے ہیں کہ ہماری نظر میں نبی علیہ السلام کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے بہتر انتخاب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کو کوئی ملا یہ باتیں نہیں بتائے گا، اس لیے کہ پیٹ کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی ملا نے یہ باتیں بتا دی کہ علی کی شادی فاطمہ سے کروانے میں ابو بکر اور عمر کا بھی ہاتھ تھا تو اس کی دکان تو بند ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کو پورے دعوے کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے حوالوں کے ساتھ ریت کی دیوار پر کھڑا ہو کر بات نہیں کر رہا، میں حوالے موجود ہیں الحمدللہ۔ اور یہ دونوں حضرات علی کے پاس جاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ساتھ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ کیسے آنا ہوا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی شادی کا پیغام نبی علیہ السلام کے پاس لے کر جائیں۔ میں کہا میں کیسے جاؤں، میرے پاس تو کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ اور نے کہا اس کی آپ فکر چھوڑ دیں، اگر تنگدستی ہے تو ہم کس لیے ہیں؟ یہ صحابہ کی آپس میں محبت بتلا رہا ہوں آپ کو میں۔ علی کی شادی کروانی ہے، ابو بکر اور عمر درخواست لے کر جا رہے ہیں اور کہتے ہیں تنگدستی کی فکر نہیں کرنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے۔ علی جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی صاحبزادی فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام خوش ہوئے لیکن اظہار نہیں فرمایا۔ بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے چلے گئے تو ابو بکر کو، عمر کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کو بلوایا اور مجمع کے اندر جا کر اعلان کر دیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں، اور اللہ نے آسمانوں پر بیت المعمور کے سامنے فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ نکاح کر دیا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے، نبی علیہ السلام نے اپنے جتنے بھی نکاح کیے اور اپنی اولاد کا جس کے ساتھ نکاح کیا، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی وحی جب تک آسمانوں سے نہیں آ گئی تب تک نہیں کیا، اللہ کے حکم اور وحی آنے کے بعد کیا۔ جس طرح وحی یہاں پر نازل ہو رہی ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دو، اسی طرح وحی وہاں بھی نازل ہوتی ہے کہ رقیہ کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دو،
اور رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہی نازل ہوتی ہے کہ ام کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اپنا نکاح بغیر وحی کے کیا، نہ اپنی اولاد کا نکاح بغیر وحی کے کیا۔ اب 400 مثقال چاندی حق مہر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، شادی کی تیاری کرنی ہے، نکاح کی تیاری کرنی ہے، کیسے کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر عرض کیا یا رسول اللہ کیسے انتظامات ہوں گے؟ فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی صرف ایک زرہ ہے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا زرہ لے کر آؤ، زرہ لے کر آئے۔ فرمایا جا کر اس کو بیچ دو۔ جا کر بیچ دی۔ کس کو بیچی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کتنے درہم میں؟ 400 درہم میں۔ میں نے کہا جی کیوں بیچنا چاہ رہے ہیں؟ جی شادی کا معاملہ ہے اس لیے بیچنا چاہ رہا ہوں۔ جب سودا طے پا گیا 400 درہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گئے، زرہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ اب میں نے آپ کا کچھ دینا ہے نہ آپ نے میرا کچھ دینا ہے۔ 400 درہم آپ کے پاس آ گئے، زرہ میرے پاس آ گئی، میں اس زرہ کا مالک بن گیا، اب میں جو چاہوں اس زرہ کے ساتھ کروں، یہ زرہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کے اہل بیت کے ساتھ بڑے اختلافات تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا کردار تو دیکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، شادی علی کی ہو رہی ہے فاطمہ کے ساتھ، خرچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور میں کیا مثال آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں؟ نکاح ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے بیت المعمور میں فرشتوں کو گواہ بنا کر فاطمہ اور علی کا نکاح کر دیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ تم زمین پر یہ نکاح کرو۔ زمین پر نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے گواہ کون بنتے ہیں؟ ایک گواہ ابو بکر بنتے ہیں تو ایک گواہ عمر بنتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ بڑے ظلم کیے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ ذرا ان کی محبت تو آپ دیکھیں آپس کی کیا تھی۔ اور میں بار بار ایک ہی بات صرف عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ رحماء بینہم، یہ سارے آپس میں ایک ہیں، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی محبتیں، ان کی الفتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو آج کا کوئی بکاؤ ملا کیسے اٹھ کر یہ بات کر دیتا ہے کہ صحابہ کے اہل بیت کے ساتھ بڑے اختلافات ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 یا 17 سال یا 15 سال کی عمر ہے، اپنے علاقے سے باہر جاتے ہیں کسی جنازے میں شرکت کے لیے۔ جنازے سے شرکت سے واپس آ رہے تھے تو ایسی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے، ذرا تھکاوٹ سی محسوس ہوئی تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو ہریرہ؟ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 5000 سے زائد احادیث ہم تک پہنچائی ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 2400 گھنٹے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے جڑے رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جو بات حضور سے سنوں آگے جا کر لوگوں کو بتا دوں۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہیں، 50-60 سال کی عمر ہے، اور یہ 15-16 سال کے نوجوان ہیں، تو اپنی چادر اتاری اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں پہ سے مٹی صاف کرنا شروع کر دی۔ حسین رضی اللہ عنہ چیخ پڑے، چچا جان یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ میرے بڑے ہو، آپ میرے بزرگ ہو، آپ میرے پیروں کو چھو رہے ہو، آپ میرے پیروں کی مٹی صاف کر رہے ہو، تو قربان جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ حسین، اے میرے پیارے بیٹے، آپ جانتے نہیں کہ آپ کا کیا مقام ہے۔ اگر لوگ آپ کے مقام اور مرتبے کو پہچان لیں تو آپ کو زمین پر نہ چلنے دیں، آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کرا کے چلائیں۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کا کیا مقام ہے۔ میں نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت رکھ، اور یا اللہ جو حسین سے محبت رکھے اس سے بھی تو محبت رکھ۔ میں نے خود اپنے کانوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے جسم کے ان حصوں کو چومنا چاہتا ہوں جن جن حصوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما تھا۔ آئے ہائے، کیا بتاؤں نا، جن جن حصوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما تھا، میں آپ کے بدن کے ان حصوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کرتا اوپر اٹھا دیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھے اور آپ کی ناف مبارک کے اوپر بوسہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہونٹوں سے اس جسم کو چوما ہوا ہے، تو میں بھی اس سعادت کے اندر حصہ لے لوں کہ میں بھی حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو چوم لوں، اور آج کا ملا یہ کہتا ہے کہ صحابہ کے اور اہل بیت کے اختلاف تھے، میں کیسے مان لوں اس بات کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں، اور وہ عمر کہ جن کا نام سن کر مدینہ میں بیٹھا ہوا عمر ہے اور فلسطین میں بیٹھا ہوا، شام میں بیٹھا ہوا یہودی کانپنا شروع کر دیتا ہے کہ عمر نہ آ جائے کہیں، وہ عمر مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت حسین باہر کھیل رہے تھے، چھوٹے تھے، باہر کھیل رہے تھے، اور حضرت حسین کے ساتھ کھیلنے والے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو صاحب اندر خطبہ دے رہے ہیں نا، یہ ہمارا غلام ہے۔ توجہ سے سنیے گا ذرا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا فرما رہے ہیں؟ جو اندر خطبہ دے رہے ہیں نا، یہ ہمارا غلام ہے، غلام۔ بات آئی گئی ہوگی، ختم ہو گئی۔ رات کو گھر تشریف لے گئے، آرام کے لیے لیٹے، تو صاحبزادے آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کر عرض کیا کہ ابا جان، آج حسین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اندر خطبہ دے رہے ہیں نا مسجد نبی کے محراب پر کھڑا ہو کر، یہ ہمارا غلام ہے، غلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہو۔ میں کہا یہ حسین یہ کہہ رہے تھے یہ ہمارا غلام ہے۔ کہا ابھی جاؤ حسین کے پاس، ابھی جاؤ حسین کے پاس، اور حسین سے کہو کہ یہ بات لکھ کر دے دیں کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ عبداللہ بن عمر جاتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے کہتے ہیں کہ ابا جان کہہ رہے ہیں کہ جو بات آپ نے صبح کہی تھی وہ بات لکھ کر دے دیں کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ لکھ دیا۔ جب کاغذ ہاتھوں میں آیا، اس کو آنکھوں سے لگایا، اس کو چھوما، اور ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ عمر کی بخشش کے لیے 1 روپیہ کافی ہے۔ کیا بتاؤں میں ان کی محبت آپس میں، ان کی الفت کے اور کتنے واقعات میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ازواج مطہرات ایک جگہ پر جمع ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہیں، تو یہ امہات المومنین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہیں کہ آپ ہمارا ایک کام کریں گی چھوٹا سا؟ میں نے کہا آپ حکم کریں، آپ میری مائیں ہیں ساری کی ساری، آپ مجھے بتائیں کہ کیا کام ہے۔ میں نے کہا یہ کام ہمارا یہ ہے کہ آپ حضور کی خدمت میں جائیں، اور حضور کی خدمت میں جا کر یہ بات عرض کریں کہ جتنی محبت آپ عائشہ کو دیتے ہیں ہمیں بھی کچھ اتنی محبت دے دیا کریں۔ ازواج تھی نا، بیویاں تھیں، عائشہ سے محبت تھی۔ اور یہ شاید میں پہلے بھی کسی موقع پر عرض کر چکا ہوں کہ بھرے مجمع میں صحابہ کے سامنے ایک شخص اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ بھرے مجمع میں، تنہائی میں نہیں، بھرے مجمع میں کہا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ پورا کا پورا مجمع ہل کر رہ گیا۔ کہا یا رسول اللہ نہیں، پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ آپ کو محبت ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے محبت ہے۔ تو یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور جا کر سارا کا سارا مدعا بیان کر دیا کہ باقی ازواج یہ چاہتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، کیا جس سے میں محبت کرتا ہوں آپ اس سے محبت نہیں کرتی؟ عرض کیا ابا جان ضرور کرتی ہوں۔ فرمایا تو پھر اس عائشہ کے ساتھ محبت کیا۔ ادھر سے صحابہ کو کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین پر۔ ادھر سے اپنی اولاد کی تربیت یہ کی جا رہی ہے کہ میرے صحابہ سے، اور یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، میری بیویاں بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی اتنی ہی محبت رکھنا جتنی یہ لوگ تمہارے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کافروں کے مقابلے میں تو یہ لوگ بہت سخت ہیں، لیکن آپس کے تعلقات میں رحماء بینہم، یہ ایک دوسرے کے فریق نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ خدا را اس تعصر کو ختم کیجئے، اس تعصر کو، اس اشکال کو، اس اعتراض کو اپنے ذہنوں کے اندر پیدا نہ ہونے دیجئے۔ یہ شیطان کے وساوس میں سے ایک بہت بڑا وار اور ایک بہت بڑا وسوسہ ہے۔ اور ابھی 1-2 نشستیں پہلے بھی میں نے یہی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ اگر آج ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہر کسی کا دعویٰ یہ ہے، آج ہم اگر کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک،
آج اگر ہم حج بیت اللہ کر رہے ہیں، اگر آج ہم روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر زیارت کا حصہ لے رہے ہیں، اپنے نصیب میں لکھوا رہے ہیں زیارت، تو یاد رکھیے گا کہ یہ تمام کے تمام احسانات انہی بزرگ ہستیوں کے ہیں ہم پر۔ صحابہ نہ ہوتے تو قرآن مجھ تک آپ تک کیسے پہنچتا؟ صحابہ نہ ہوتے تو روزہ کیسے ہم تک پہنچتا؟ صحابہ نہ ہوتے تو حج کیسے ہم تک پہنچتا؟ صحابہ نہ ہوتے تو نماز کیسے ہم تک پہنچتی؟ صحابہ نہ ہوتے تو دین کے باقی احکام کیسے آج مجھ تک اور آپ تک پہنچتے؟ خدا را اس اعتماد کی فضا کو قائم رکھیں۔ جب تک بڑوں کے اوپر اعتماد رہے گا، جب تک صحابہ کے اوپر اعتماد رہے گا، جب تک اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اعتماد کی فضا قائم رہے گی، خدا کی قسم اس وقت تک ہمارا ایمان بھی باقی رہے گا۔ اور جس دن اس اعتماد کے اندر کانچ کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی کھوٹ پیدا ہو گیا، تو یقین مانیے گا کہ ایمان کا اتنا سا بھی حصہ دل کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو دیکھو کہ میرے صحابہ کے متعلق بد زبانی کرتا ہے تو اسے کہہ دو کہ لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تمہاری اس برائی کے اوپر۔ صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے تو ایمان بھی ہے، صحابہ کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ قصہ ختم، قصہ ختم۔ ادھر ادھر کی باتوں پہ نہ جائیے، خدا کے واسطے ادھر ادھر کی باتوں پہ نہ جائیے، صرف اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کے فرامین مبارکہ مقدسہ، صرف اور صرف ان کو دیکھیے کہ یہ اللہ کا قرآن صحابہ کو کیا کہہ رہا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے نا، اللہ کی رضامندی دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اکٹھی کر لیں، تمام کی تمام نعمتیں، جنت کی بھی ساری کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھ دیں، دنیا سے بھی ملنے والی تمام کی تمام نعمتیں ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی والی نعمت رکھ دیں۔ اور یہ رضامندی والی نعمت کب ملے گی؟ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اہل جنت کی دعوت فرمائیں گے، اور اہل جنت کی دعوت فرما کے اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمائیں گے کہ جاؤ، آج میں تم سب سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نعمت ہے جو ہم جیسوں کو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل قیامت والے دن ملنی ہے، لیکن قربان جائیں ان بزرگ ہستیوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہی ان کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ میں اور آپ تو جنت کے حصول کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور کتنی عظیم اور کتنی مبارک ہیں وہ ہستیاں جن کے متعلق اللہ کے نبی اپنی مبارک اور سچی زبان سے یہ بات ارشاد فرما دیتے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دنیا کے اندر ان کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ پھر میں آج کیسے کہوں، میں کیسے اس بات کو مان لوں کہ صحابہ کا ایمان کامل درجے کا نہیں تھا؟ کیوں نہیں تھا؟ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا صحابہ کلہم عدول، صحابہ تو سارے کے سارے کامل درجے کے ایمان والے تھے، کامل درجے کے مسلمان تھے، کامل درجے کا ایمان رکھنے والے لوگ تھے، کامل درجے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والے لوگ تھے، کامل درجے کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت رکھنے والے لوگ تھے۔ تاریخ کے تاریخ جھروکوں میں جھانک کر صحابہ کے مقام اور مرتبے کو جانچنے کی ہرگز کوشش نہ کیجیے۔ ہمارے استادوں میں سے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، میں بھی ان کا نام نہیں یہاں پر لینا چاہتا، بہت بڑے عالم دین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، البدایہ والنہایہ کا مطالعہ کیا، تو میرے دل کے اندر شکوک اور شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے صحابہ کے متعلق۔ تاریخ ہے نا، کوئی الہام تھوڑی ہے، میری لکھی ہوئی، آپ کی لکھی ہوئی، آپ کی لکھی ہوئی، ہمارے جیسے کئی لوگوں نے مل کر تاریخ کا متنجن بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا، کوئی وحی تھوڑی ہے، کوئی الہام تھوڑی ہے، اور اس زمانے کی باتیں لکھی ہیں جو دور ان لوگوں نے خود بھی نہیں دیکھا ہوا۔
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے البدایہ والنہایہ کا مطالعہ کیا، تاریخ کا مطالعہ کیا، تو صحابہ کے متعلق میرے دل کے اندر شکوک اور شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک استاد کے پاس گیا، ایک ہفتہ تک ان سے بات کرتا رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر جو تھوڑی بہت قدورت پیدا ہو رہی تھی، جو تھوڑی بہت اعتراضات میرے دل کے اندر پیدا ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے صاف اور شفاف کر دیے، اور میرے دل کے اندر صحابہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ دو باتیں صرف عرض کروں گا۔ ایک بات جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ صحابہ کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے حوالہ جات کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری بات کہ ہمیشہ اپنے بڑوں کے اوپر اعتماد رکھیے، ہمیشہ علماء کے ساتھ مل کر رہیے، علماء سے سیکھتے رہیے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سیکھنا سکھانا اس دنیا کے اندر بھی کام آئے گا، یہ سیکھنا سکھانا آخرت کے اندر بھی کام آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور جمیع اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔